ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں جو کہ تداین کے بارے میں تھی اور کسی ذمہ داری کا ایک دوسرے پر سونپنے کے حوالے سے اور تبادلے کے حوالے سے بات خدا کریم نے کی، اس میں سے ایک چیز قرض بھی ہے۔ قرض ادا اگر کوئی لے، یعنی اگر کوئی ایک بندہ دوسرے سے کوئی معاہدہ کرے کہ بعد میں یہ پیسے واپس دے گا اتنے وقت میں جو ابھی لے رہا ہے، یا کوئی کام واپس دے گا، تداین سے جیسے کہ عرض کیا ہے اس سے مراد ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد کام کر کے دے گا تو بھی تداین ہے، اگر پیسے واپس دے گا تو بھی تداین ہے، اگر کوئی اور ذمہ داری لیتا ہے تو یہ تداین ہے۔ اس تداین کو لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے سے بھی مراد صرف یعنی کاتب اور کتابت سے مراد صرف لکھنا بھی نہیں ہے، اس کو استحکام دینا چاہیے، کام کو پکا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں دوستوں کی خدمت میں کتابت کا معنی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ کسی چیز کو محکم انداز میں انجام دینے کے بارے میں ہے، کہ اس کو پکا کر لینا، باندھ لینا، یعنی تاکہ وہ جیسے کہ الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، یہ تو زبان پر آئے اور ہوا بن کر اڑ جاتے ہیں، لیکن ان کلمات کو باندھ لینا جو ہے اور ان کو روک لینا اور پکا کر لینا اس کا نام ہے۔ تو اب اس میں خدا کریم نے یہ کہا کہ یہ کرنا چاہیے، پھر یہ فرمایا کہ جس پر یہ ذمہ داری بن رہی ہے وہ ترتیب دے سارے امور کی، اور 2 آدمی گواہ بھی اس پر
لے لیں، حاضر ہونے چاہیے، 2 رجل حاضر ہونے چاہیے، اور اگر 2 رجل نہ ہو سکیں تو 1 رجل اور 2 خواتین کو آپ ان میں سے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہی دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور مؤثر ہیں، وہ ہوں۔ یہاں سے ولا یأب الشہداء سے ظاہراً ہم بات کو آگے چلائیں گے، پچھلے بات مکمل ہو چکی ہے۔ تو خدا کریم یہاں فرماتا ہے ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا، جب دعوت دی جائے شہداء کو تو پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حاضر ہوں۔ اب اس میں دونوں معنی موجود ہیں۔ آیا گواہی لینے کے لیے کی بات کر رہا ہے خدا کی، اس لیے کہ وہ پہلا حکم تھا وَاسْتَشْهِدُوا، تمام مومنین کو آپ نے شاہدوں کا انتظام کرنا ہے، کچھ لوگوں کا انتظام کرنا ہے، 2 بندوں کا، رجال کا انتظام کرنا ہے، یہ تھا حکم ان کو۔ اب دوسری طرف سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بندے تو چاہتے ہیں کہ گواہ ہوں، لوگ ہوں وہاں ان کی ڈیل میں، کوئی بندے ہوں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوں اور حاضر ہوں، گواہی کے طور پر حاضر ہوں، اپنی تاثیر ڈالیں، اپنا کردار اس میں ڈالیں۔ لیکن ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کو کیوں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ وہ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ کیوں ٹائم اپنا دیں؟ اپنا اثر اس میں کیوں ڈالیں؟ ان کو تو کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کریم نے ادھر سے خود لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں داخل ہونے کا اور حاضر ہونے کا اور گواہ بننے کے لیے دعوت دی جائے تو بھی آپ کو جانا چاہیے۔ اگر دیا جائے یہ حکم، یعنی دیا جائے یہ دعوت دی جائے، حکم نہیں دعوت دی جائے، تو آپ کو دعوت قبول کرنی چاہیے اور پرہیز نہیں، تساہل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے نا، یعنی خدا کریم اگر یہ حکم دے رہا ہے تو یہ جبر نہیں ہے، اس لیے کہ کل آپ کو بھی اس طرح کے مسائل میں آپ کے بھی معاملات ہیں، تداین اور یہ جو لین دین کا معاملہ ہے، یہ تو سارے معاشرے میں ہر انسان کو چاہیے۔ بس جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ گواہ بننے کے لیے سستی نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی سستی نہ کریں۔ بس اگر آپ سے پوچھ کی جائے گی کہ آپ نے کیوں گواہی میں سستی کی ہے، گواہی کے طور پر حاضر کیوں نہیں ہوئے ہیں، تو دوسروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے خدا کریم یہاں صرف یہ حکم نہیں دے رہا ہے ان کو کہ بھئی آپ بندے، کیونکہ یہ تو حکم کیسے دے سکتا ہے اللہ؟ ہم تو چاہتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو خدا کریم نے ادھر سے تمام لوگوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء، جو شاہد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس قسم کے شاہد، الشہداء لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ شہداء جن کی بات ابھی ہو رہی ہے، وہ خاص شہداء نہیں، وہی جو آپ کے مد نظر ہیں، ان کو اگر بلایا جائے شہادت لینے کے لیے یا دینے کے لیے۔ اذا ما دعوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف شہادت لینے کے لیے، کہ جب معاملہ ہو رہا ہے، جب معاملہ یعنی اب مثلا فیصلہ کرنا ہے یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، یہ نہیں، بلکہ گواہی لینے کے لیے بھی اگر بلایا جائے کہ گواہ بننے کے لیے، تو بھی ان کو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء اذا ما دعوا، نہیں پرہیز کریں گے، یعنی حکم خدا کی طرف سے ان کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں بلایا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں، جیسے کہ ہر کام کے لیے خدا کریم نے کوشش کی حد تک کہا ہے کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ کام کریں۔ جہاں انسان بے بس ہے یا وہ اس کے ہیتے قدرت سے باہر ہے تو وہاں کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا، ایک اور چیز جو انسانوں میں عام پائی جاتی ہے، انسانوں میں عام چیز یہ ہے کہ وہ تساہل کرتے ہیں،
یہ بہت ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اکثر جو اپنے مسائل میں مار کھا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی تساہل ہوتا ہے، تھوڑا سا تساہل اور وہ ٹائم گزر گیا، تھوڑا سا سستی کی، تھوڑا سا غفلت کی، اور وہ ٹائم کیونکہ رکتا نہیں ہے، زمانہ رکتا نہیں ہے، خدا کی جو کائنات ہے وہ اپنے پروسیس میں اپنے اس میں جاری رہتی ہے، وہ آگے چلے جاتے ہیں اور بندہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ہماری آپ اگر صحیح اس کو سروے کریں اور دیکھیں، اکثر انسانوں کی مثلا ابھی پڑھنے میں سستی کی ہے، کل پوری زندگی ذلیل و خوار ہونا ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام بھی کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی مصروفیت بھی نہیں، لیکن بس وہ سستی ہے، تھوڑی سی سستی کی ہے، گاڑی نکل گئی، 5 منٹ کا فرق ہے، 2 منٹ کا فرق ہے، تھوڑی سی سستی کی ہے، فلائٹ چلی گئی ہے، تھوڑا سا اس طرح کا سستی کی ہے، پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا، تھوڑی سی سستی، تھوڑا سا تساہل کتنا ہو جاتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ تو خدا کریم، اور یہ تو بڑے یعنی شدید قسم کے معاملات کی میں نے مثالیں دی ہیں جہاں انسان سستی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، عام معاملات میں تو بہت سستیاں ہوتی ہیں۔ تو خدا کریم نے خصوصی طور پر مومنین کو دوبارہ خطاب، یہاں خطاب نہیں کیا ہے، پہلے تو خدا کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایک عزت و احترام اور ایک عنوان دے کر بات کی ہے، اے ایمان والو، یعنی ایک اس طرح کا کہنا خود یہ ایک دلیل ہے کہ خدا کریم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہاں بات خطاب کی ہے، یعنی ٹون تبدیل کر دی ہے، جملہ خطابی ہے لیکن خطاب میں عنوان کے بغیر ہی، اس لیے کہ بات تھوڑی سخت ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، غفلت نہ کرنا، سستی مت کرنا، ان تکتبوہ، کہ اس کام کو استحکام دینا، چاہے لکھائی کے ذریعے چاہے اور طریقوں سے جو بھی ہیں، ہاں، صغیراً او کبیرہ۔ اب کوئی کہتے ہیں چھوڑ یہ، اب یہ اس کا کیا کرنا، یہ اتنا نہیں ہے، یہ صغیراً او کبیراً، چونکہ مطلقاً ذکر ہوئے ہیں، صغیر کی کوئی حد نہیں ہے، کبیر کی کوئی حد نہیں، لکھیے، یعنی کوئی اس کو صغیر سمجھتا ہے، کوئی اس کو صغیر سمجھتا ہے، کوئی اس کو صغیر سمجھتا ہے، کوئی ممکن ہے کہ 100 روپے کے معاملے کو بھی بڑا معاملہ سمجھے، کوئی خاص فکس تو نہیں بتایا، صغیراً و کبیراً، تو ہر کسی کا صغیر اور کبیر اس کی نظر میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ کوئی بندہ کسی معاملے کو صغیر جان کر اس کو اگنور کرے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہ کرے۔ جو آپ کی نظر میں ممکن ہے صغیر ہے، وہ حقیقت میں صغیر نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندہ جو بہت بڑے سلسلوں کا مالک ہے، بہت بڑے حساب کتاب رکھتا ہے، ممکن ہے اس کی نظر میں کروڑ بھی کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا ہو، ہاں، جبکہ وہی کروڑ معاشرے میں خلفشار پیدا کرنے میں بہت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ اسی کروڑ پر 100 بندے ممکن ہے کہ آپس میں جانیں لڑا دیں۔ تو صغیر اور کبیر کی بات نہ سوچیں، آپ جو بھی کام کریں اس قسم کا تداین والا، جس میں ذمہ داری کسی کی آ رہی ہے، تو وہاں اس کو استحکام دیں، اور استحکام کا ایک طریقہ کتابت ہے، یعنی لکھنا ہے، الی اجلی، کہ اس کی اجل تک ضرور، خصوصاً یہ اجل کا ذکر ہے کہ یہ معاملات، یعنی ایک کام ہوتا ہے نا جو سامنے ہو رہا ہے تو اس میں تو اتنا خدا کریم آگے کہے گا، لیکن جس کام میں حتماً اجل ہے، حتماً اس میں خرابی ہونی ہے، اس میں خرابی کا چانس بہت ہے۔ ذالکم، اچھا ان تکتبوا صغیراً او کبیراً الی اجل، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ زیادہ اقسط ہے، زیادہ معین اور فکس ہے۔ اقسط کا مطلب ہوتا ہے، قسطہ کہتے ہیں جب کسی بندے کے کسی عضو میں
جسم کے کسی عضو میں انجماد آ جائے، جامد ہو جائے، مثال کے طور پر تکیے پہ غلط سر رکھ کے الٹا سیدھا یا کسی نامناسب انداز میں سویا ہے، صبح جو ہے گردن اب ادھر فکس ہوئی ہوئی ہے، تھوڑا سا ہلاتا ہے تو گردن اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ہلا ہی نہیں سکتا، ادھر فکس ہے۔ اسی طرح یہ چیز ٹانگوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، ہاتھوں میں بھی، بازو میں بھی، بہت سارے مختلف، یعنی جب یہ قسم کی صورتحال پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں کست، کاستا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ زیادہ، یعنی کیونکہ اس وقت بندہ بالکل فکس ہوتا ہے، ادھر ادھر وہ اس نے دیکھنا ہو تو بھی ایسے کرے گا، پورا موڑے گا، یعنی اتنا فکس ہے کہ اصلاً کافی تکلیف دہ صورت ہے۔ تو اس اکست ہے، یعنی بالکل فکس ہے، جب لکھ لیں گے تو بس آپ فکس ہو جائیں گے، دوسرے کو بھی آپ نے بالکل ایک خاص جگہ فکس کر لیا۔ اکست وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ قوام رکھتا ہے شہادت کے لیے، کہ شہادت اب یہ یہاں مصدر دے دیے، شہادت کس کی بات ہے؟ شہادت دینے کی بات ہے یا شہادت لینے کی بات ہے، یا شہادت کے موقع کی بات ہے، یعنی جس لحاظ سے بھی شہادت کو دیکھ لیں، گواہی دینے والے کے لیے بھی آسان، گواہی لینے والے کے لیے بھی آسان، فیصلہ کرنے والے کے لیے بھی آسان، فیصلہ دیکھنے والے کی، جو فیصلہ اس شہادت کو جو دیکھ رہا ہے، جو وصول کر رہا ہے شہادت کو، جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، اس کے لیے بھی، یعنی ہر حوالے سے، یعنی ساری تصویر آپ کے سامنے ہے۔ شہادت یعنی اس کا وجود، اس کا حضور جو ہے، اس چیز کا، سمجھے جو معاملہ 6 مہینے پہلے ہوا تھا وہ 6 مہینے پہلے نہیں ہوا ہے، لشہادت یعنی حضور کے لیے ابھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ لکھا ہوا جو ہے، اس کی ساری اونچ نیچ جو ہے وہ 6 مہینے پہلے ہوئی ہے، لیکن اب بھی چونکہ وہ لکھا ہوا ہے اور فکس اسی طرح لکھا تھا جیسے کیا تھا، جو تھا حقیقت میں، تو ابھی بھی وہ آپ کے سامنے لشہادہ، دیکھنے کے لیے بھی آپ معنی کر سکتے ہیں اور گواہی کے لیے بھی معنی کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ معنی کریں شہادت کا، اس کے سارے زاویوں سے معنی اس کا یہاں موجود ہے اور لیا جا سکتا ہے، اتنا جامع لفظ بولا ہے۔ یہ نہیں کہ اقوام للشاہدین و اقوام مشاہدین یا اس طرح، وَأَدْنَا اللَّا تَرْتَابُوا، اور اسی طرح یہ کمتر ہے کہ آپ ان لا ترتابو، یعنی فائدہ مند ہے، قریب تر کرتا ہے آپ کو اس کے کہ ان لا ترتابو، ریب سے ہے ترتابو، ریب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی آرام اور سکون والے سلسلے کو توڑا جائے، جب بالکل ایک آرام اور سکون کی صورتحال آپ کے ذہن میں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دم کسی نے بات کی اور آپ کے ذہن میں خلفشار پیدا ہو گیا، وہ سکون ٹوٹ گیا، وہ جو آپ کا اطمینان تھا وہ ٹوٹ گیا، ریب پیدا ہو گیا اس میں، یا ایک یہ رعب سے بھی ہو سکتا ہے، ریب سے بھی ہو سکتا ہے اور رعب سے بھی ہو سکتا ہے۔ رعب کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑوں کو، یعنی قطع اللحم روبتاً روبا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا۔ تو جو انسان کی خاص کیفیت ذہن کے اطمینان کی ہوتی ہے، جب انسان کے اندر شک اور وسواس اور اس قسم کی وہ چیز پڑتی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَدْنَا لَا تَرْتَابُوا، تاکہ وہ آپ کا جو سکون ہے، وہ جو ذہن کا اطمینان ہے، جو آپ کو اطمینان اس معاملے میں اور اس تدین کے لین دین میں اپنے وہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ ٹوٹے نہیں، خراب نہ ہو اور برقرار رہے، اور اس کے نتیجے میں جب آپ کا سکون اطمینان معاملے میں برقرار رہے گا تو آپ کا روابط میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں اطمینان برقرار رہے گا، اور جب رابطوں میں اطمینان برقرار ہوگا تو اس کا
عکس معاشرے کے اطمینان پر بھی پڑے گا، اور وہ معاشرہ اور وہ سماج جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ بھی بڑا آرام سے سکون سے ہوگا اور زندگی چلتی رہے گی۔ یہاں خدا کریم استثناء ڈال رہا ہے کہ ان کاموں کو آپ لکھ کر استحکام دیں، مستحکم کریں، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جو چل رہی ہو آپ کے درمیان، آپ چلا رہے ہوں اپنے درمیان۔ تجارت کا لفظ جو ہے یہ خود ایک داستان ہے۔ عربی میں تے کے بعد جیم کا آنا بہت نایاب ہے، نہ ہونے کے برابر، کہ کوئی لفظ تے اور جیم کے ساتھ ہے، تے کے بعد جیم بننا، سوائے اس ایک لفظ کی۔ یہ لفظ بھی بعض لغویوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ خود آجرہ سے ہے، آجرہ کا باب افتعال بنا ہے، تو اعتجار بنا، اور اعتجار سے پھر اس کی جو تبدیلی آئی کہ حمزہ حتیٰ تبدیل ہو گیا، اس میں اتجار بنی، حمزہ تبدیل ہو گیا تا میں۔ اب کس طرح ہوا؟ یہ عربی میں بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ بعض حروف تبدیل ہوتے ہیں جب ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح تے میں تجارہ ہو گیا، تے میں تبدیل ہوا اور بن گیا اتجار۔ اتجار سے پھر ایک اور تبدیلی آئی، ایک اور قاعدہ ہے عربی میں کہ بعض اوقات حروف علت کو اول سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں۔ جیسے وعدہ ہے نا، وعدہ کو واو ہٹاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آخر میں ایک گول تے ڈال دیتے ہیں، گول تے، ادا، ادا بن جاتا ہے، ادا۔ واصلہ سے کیا بن جاتا ہے؟ جو دو صرف پڑھتے ہیں صلہ بن جاتا ہے، ہاں، اور واحدہ سے کیا بن جاتا ہے؟ حدہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی الف وہ جو حمزہ ہے ہٹا کر اتجار سے تجارت بن، یہ تقریباً اس طرح، اس لیے کہ تاجرہ یا تجارو عربی میں ہے نہیں، یا تجارو تو وہ تلفظ ہی اتنا مشکل ہے اور اتنا سنگین ہے کہ عرب اس طرح کبھی بولتے نہیں ہیں، یا تجارو، اور استعمال بھی نہیں ہوا ہے قرآن میں بھی اس لفظ سے تاجرہ سے اگر کوئی کہے، بعض نے کہا ہے کہ تاجرہ ہی اس کا جو ہے وہ سرہ ہے، اس کا جو بنیاد ہے، بنیادی لفظ جو اس میں ہے جازر جسے کہتے ہیں وہ تاجرہ ہے، لیکن یہ بس ایک ہی لفظ تجارت ہی اس کا جو ایک صیغہ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا لفظ اس حوالے سے نہیں استعمال ہوا، کم استعمال۔ یتاجرو کبھی کبھی استعمال عرب کرتے ہیں، قرآن میں تو صرف تجارت کا لفظ استعمال۔ تو بہرحال آجرہ یا تاجرہ، تاجرہ سے بھی مطلب قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً وہی آجرہ ہی ہے۔ آجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی منفعت کے لیے کوئی کام کرنا، آپ کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی منفعت لیتے ہیں، چاہے وہ تجارت آپ کی جو ہے اشیاء کی ہو یا اعمال کی ہو، عمل کرتے ہیں، عمل دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، چیز دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، یہ دونوں ہی تجارت ہے۔ اور یہ تجارت جو ہے خصوصاً جب عمل پر ہو، یعنی آپ کسی کو اجیر کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے ابھی جو استعمال ہوتا ہے تجارت کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یا جو معنی عام طور پر ذہن میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیزیں بیچیں اور ان کی تجارت کریں، ان کا سودا کریں اور واپس لیں، جبکہ عربی میں یہ آجر سے اگر ہے اور ہے بھی اسی طرح، تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اجرت پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہاں خدا کریم نے نہیں کہا ہے کہ سورہ جمعہ میں کہ آپ تجارت کو چھوڑ کر آئیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، وَذَرُوا التِّجَارَةَ نہیں کہا ہے۔ اور ایک آیت میں قرآن نے
یہ بتا کر، یہ کہہ کر کہ بے اور چیز ہوتی ہے، تجارت اور چیز ہوتی ہے، ایک آیت میں بے اور تجارت دونوں کو ذکر کیا ہے۔ ہاں، لا یلہہم البیع والتجارہ ولا التجارہ، جو مومنین ہوتے ہیں ان کو نہ تو بے جو ہے وہ مصروف رکھتی ہے، نہ ہی تجارت، یعنی دونوں کو ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دو لفظ ایک نہیں ہیں، دو علیحدہ معنی ہیں ان کی۔ تو تجارت بے نہیں ہے، صرف تجارت کا حصہ ممکن ہے بے ہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ بے ہے۔ تو اگر لین دین اس قسم کا ہے، اللہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً، کوئی بندہ آپ کے سامنے کام کر رہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ آج کام کرے، یا آپ بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہے اور حاضر ہے، سلسلہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی ہو رہا ہے، تداین نہیں ہے، اجل اس میں نہیں ہے، موجود ہے، حاضر ہے۔ حاضر ہے یعنی جس میں اجل نہیں ہے، ابھی ہی ہو رہا ہے، ابھی آپ نے دیا، آپ نے لیا، یا ابھی کام ہو رہا ہے، آپ بھی ساتھ موجود ہیں، آپ کے سامنے ہی کام ہو رہا ہے۔ مثلاً آپ نے گاڑی دی ہے ٹھیک کرنے کے لیے، سامنے گاڑی ہے، ابھی آپ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہاں جی گاڑی ٹھیک کر کے دو، اور پہلے لکھتے ہیں اس کو، یا پہلے اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دو شاہد بھی لے آئیں اور اس طرح ہو۔ ہاں نہیں، سامنے کام ہو رہا ہے، یا آپ نے گاڑی دی ہے، وہ آپ کو ٹھیک کر کے دے رہا ہے، اور آپ اس کے بدلے میں پیسے دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ الا ان تکون تجارتاً، اجرت ہے، حاضرتاً تدیرونہا، جس کو آپ چلا رہے ہیں، تدیرونہا یعنی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، دائرہ وار ہے، یعنی آپ اس سے چیز لیتے ہیں، یہ اس سے لیتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے، وہ اس سے لیتا ہے، آپ اس سے کپڑا لیتے ہیں، یہ جو کپڑا بیچنے والا ہے ادھر سے قصاب سے گوشت لیتا ہے، اور قصاب گوشت والا جو ہے جا کر وہ روٹیوں والوں سے روٹی لیتا ہے، اور وہ جا کر سبزی والے سے سبزی لیتا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح ایک سلسلہ ہے، یعنی یہ جو دوران ہے، بالآخر وہ آخری بندہ پھر اس سے ایک چیز، یعنی ایک سلسلہ جو ہے اس معاشرے میں جو چل رہا ہوتا ہے، اس کی جو حاضر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے آپ پر کوئی خدشہ۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جناح کیا ہے؟ ویسے تو جناح لفظ ہے، جناح سے ہے، جناح کہتے ہیں یہ جو انسان کے اعضاء ہیں ان کا جو آخری حصہ ہے، جیسے پسلیوں کا آخری حصے کو بھی جناح کہتے ہیں، پروں کو بھی، یعنی جو کسی بھی چیز کا جو آخری حصہ ہو، یعنی کنارے پہ، کنارہ پرندے کے پر جو کہ کنارے پہ سمجھے ہوتے ہیں، تو وہ، یا انسان کے یہ جو ہے جیسے کندھے ہیں، یہ کندھوں کا کنارہ اس کو بھی کہتے ہیں، پسلیوں کے کناروں کو بھی کہتے ہیں، جناح ہیں، یہ سارے جناح ہیں۔ تو جناح جو ہے یہ جو ضم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ لا جناح یعنی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیز، جو صحیح راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فلا جناح فلیس علیکم جناح، اس میں آپ میں کوئی راہ سے ہٹنے والی بات نہیں ہے، یعنی آپ راستے پر ہی ہیں، آپ ٹھیک راستے پر ہیں، اس کی وجہ سے آپ کسی سائڈ پہ جا کر اپنے صحیح راستے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اگر آپ اللہ تک تو وہ اگر آپ نہیں لکھتے ہیں تو، یعنی یہاں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں بھی اگر آپ سے بن سکتا ہے اور کر سکتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھی لکھ رہے ہیں تو آپ کوئی مین راستے سے ہٹ نہیں رہے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات پھر ابھی شروع ہو رہی ہے، وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہ بے کے بارے میں، یہ یعنی ابھی تھوڑی سی بات تبدیل کر دی ہے، اور یہاں تداین سے ہٹ کر تبایع پہ آ گئے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔